بزرگ علماء جب بھی حرم جایا کرتے تھے جایا کرتے ہیں وہ سکھاوٹ پر ضرور جاتے ہیں. یہ کون سی شخصیت ہے؟ مشروطہ کے زمانے میں ایران میں، یعنی اس انقلاب سے پہلے جو ابھی اس وقت دنیا کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہے، اور اب تک اگر کسی کو طہارت و نجاست سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس وقت دنیا میں طہارت و نجاست کا محاذ سامنے ہے. دودھ کا اثر دو محاذ پر دکھائی دے رہا ہے. اس نے زنے یہودیہ کا دودھ پیا ہے اور بے غیرتی اس کے وجود کے ہر شعبے میں داخل ہے. وہ دیکھنا ہے تو یہ 57 ممالک کو دیکھ لو جن سب نے بے غیرت عورتوں کا دودھ پیا. اور اگر باغیرت خاتون کو، اور اگر خدیجہ طاہرہ کی ماننے والی خاتون کو، اور اگر فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ خاتون کی ماننے والی خاتون کے دودھ کا اثر دیکھنا ہے تو علی خاتون کو دیکھ لو. علی سیدنا ایران میں اسلامی انقلاب سے پہلے مشروطہ کا دور تھا. علماء دو دھڑے میں بڑھ گئے تھے. کچھ کا یہ کہنا تھا کہ سربراہ مملکت بادشاہ رہے گا اور علماء اسے مشورہ دیں گے. شیخ الاسلام بن کے رہے گا، عالم دین وہ مشورہ دے گا. وہ کچھ کا کہنا ہے یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ حاکم رہے گا ایک عام انسان جس کو شریعت معلوم نہیں ہے، اور گدی پہ بیٹھنے کے بعد کون کس کی سنتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، یہ دیکھ ہی رہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ عالم نیچے بیٹھے رہے اور یہ کام یہ وہ حکومت کرتے رہے اور کبھی کبھی کچھ پوچھتے ہو پر عمل بھی نہ کرے. مشروطہ غلط ہے. اگر ہے تو حاکم بنے گا تو خود فقیہ بنے گا، ولی بنے گا تو خود فقیہ بنے گا، زمان حکومت کو سنبھالے گا تو خود فقیہ سنبھالے گا. شیخ فضل اللہ نوری مشروطہ کے مخالف تھے. یہ نظام ولی فقیہ کے قائل تھے کہ حاکم ہوگا تو فقیہ ہوگا، شیخ الاسلام بن کے نہیں رہے گا. اس بحث ہو گئی، نجف قوم سب میں اختلاف ہوا. نوبت یہ پہنچی کہ وقت کے حاکم نے شیخ فضل اللہ نوری کے قتل کا حکم صادر کر دیا. اپنے آپ کو طہارتوں سے جوڑو تاکہ طیب و طاہر نسل پیدا ہو. حاکم کا حکم تو کون روکے گا؟ جب حکومت جی بجبی ہو جائے تو ملک و اقیم وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو جیل میں بھیج دیتی ہے تو اہل خیرے کی کیا بات ہے؟ حکومت ہے. لیجیے جلاد آ گیا اور بھرے مجمع میں اتنی بڑی شخصیت کی تو معمولی آدمی تو نہیں تھے تو چپ چپا کے نہ کرتے. وہ تو عبرت ہوگی، وہ تو دیکھا جائے گا. تو کیا ہوا؟ پورا مجمع ٹھٹ کا ٹھٹ مجمع ایسے سب دیکھنے کے لیے آئے. جب برا واقعہ ہوتا ہے تو سب دیکھتے ہیں اور جب ہو جاتا ہے تو سب روتے ہیں. بہت بڑی بات ہوگا جس وقت ظلم ہو رہا ہے اس وقت گریبان پکڑو. لیکن سب یوں دیکھ رہے ہیں ٹکٹکی
باندھے ہوئے پھانسی ہو رہی. قیامت اس وقت آئی جب شیخ فضل اللہ نوری کا بیٹا وہ بھی آیا تھا تماشبین میں دیکھنے کے لیے کہ ابا کو کیسے قتل کیا جاتا ہے, ابا کو کیسے پھانسی دی جا رہی ہے, اور چند اوباش لڑکوں کو بھی لے کے آیا تھا تالی بجانے کے لیے ابا کی پھانسی پر. جس کو کبھی کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے قتل اور پھانسی میں, اس کا نام ہے جلاد. جلاد تو کسی کو پھانسی دینے میں کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں, لیکن اس کو بھی تعجب ہو گیا اور اس نے شیخ فضل اللہ نوری سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی تربیت میں کون سی کمی رہ گئی تھی کہ آپ کی آغوش کا پروردہ بچہ اتنا بڑا عالم, آپ کی تربیت کا پروردہ بچہ, آغوش تربیت کا پروردہ بچہ ایسا کیسے نکل گیا کہ اتنے بزرگ عالم کی شہادت اور پھانسی پر خوشیاں منا رہا ہے. آواز پہنچ جائے گی, آواز سلامات بھیجیے. صدیوں کے بعد بھی ان کی کتاب آج بھی حوضے کی شان و شوکت میں اضافے کا سبب. اور جب ان کی ماں دعان کی کسی نے یہ کہا کہ مبارک ہو آپ کا بیٹا مر جائے, تقلید ہو گیا علی الاطلاق, تو ماں کو تعجب نہیں ہوا اللہ تیرا شوق, اللہ تیرا شوق میرا بیٹا مر جائے. نہیں کہا اگر میرا بیٹا مر جائے تقلید نہ ہوتا تو مجھے تعجب ہوتا. کہا کیوں آپ